بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کس طرح IMF کے چنگل سے نکل سکتا ہے اور وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو کر کے پاکستان کی معاشی نظام بہتر ہو سکتا ہے اور پاکستان بالکل IMF سے آزاد ہو سکتا ہے۔ IMF یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ IMF کا ادارہ بنانے کا مقصد جو دنیا میں تھا، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر جہاں بھی معاشی نظام میں کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے تو IMF کا کام ہے وہاں فنڈنگ کر کے اس معاشی مسائل کو ختم کرنا اور اس مسئلے کو ختم کرنا اور اس ملک کی عوام کو بے روزگاری، بھوک اور غربت سے بچانا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ IMF جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر کام کرتا ہے، تو امریکہ اس سے دنیا کے اندر اپنے مفادات حاصل کرتا ہے اور ان ملکوں کو فنڈ دلواتا ہے جہاں پر امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں یا اتنی سخت شرائط کے ساتھ وہ ان فنڈنگ کرتے ہیں کہ جن سے ان ملکوں کی حالت بہتر ہونے کی بجائے جو ہے اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ملک کی جو چیزیں ہیں ان کی نجکاری کرتے ہیں، ان کے ایئرپورٹ اور ان کی شاہراہیں جو ہیں ان پر قبضہ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ملک کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے احساسات جات ہوتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ غلط ہاتھوں کے اندر چلی جائے۔ حالانکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا مطلب ہے کہ مانیٹری، کہ یہ پہلے مانیٹرنگ کریں، اس ملک کے اندر جا کر IMF کی ٹیمیں جاتی ہیں، مانیٹرنگ کرتی ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر فنڈ کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہو تو اس کو اپروو کیا جاتا ہے اور پھر دوسری ٹیمیں جاتی ہیں اور وہ جا کے چیک کرتی ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر جن ہاتھوں میں فنڈ دیا جا رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہیں یا وہ گورنمنٹ اس قابل ہے کہ وہ اس فنڈ کو صحیح جگہ پر لگائے گی۔ لیکن IMF کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ فنڈ ایسے ہاتھوں میں دیں جو کہ کرپٹ ہوں، تاکہ وہ فنڈ جو ہے ضائع ہو جائے اور ملک کے اندر معاشی نظام بہتر نہ ہو اور پھر وہ دوبارہ ملک جو ہے IMF کے پاس آئے اور IMF جو ہے اس سے اپنی سخت شرائط کے بدلے میں اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ منوا سکیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں قیاس سرائی کی جاتی ہے کہ IMF کا ایک منصوبہ ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے اس کو تقریباً 290 اور 300 تک لے کر جایا جائے اور پھر جب پاکستان جو ہے IMF کے پاس جائے تو IMF جو ہے وہ پاکستان سے ان کے جو جوہری ہتھیار ہیں، جو ایٹم بم وغیرہ ہیں، ان کو گروی رکھنے کا کہے اور پھر آہستہ آہستہ اس پروگرام کو، جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، اس کو ختم کرنے کا کہے، کیونکہ پاکستان ان کا قرض دار ہوگا۔ تو اس کے لیے پاکستان کو ابھی سے سوچنا ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوگی جس سے پاکستان جو ہے IMF کے ہاتھوں سے آزاد ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے پاکستان کو جو کرنی چاہیے، وہ پاکستان کو اپنے ملک کے اندر ایک قانون بنانا چاہیے۔ وہ قانون ہے سودی نظام کا قانون، کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں سود حرام ہے۔ نہ پاکستان کے اندر کوئی بینک، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی عالمی ادارہ، نہ کوئی نیشنل ادارہ وہ پاکستان میں سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک روک لگ جائے گی اور IMF جو آپ کا انٹرسٹ لیتا ہے، اس قانون کے تحت آپ عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا لا ہے ملک کا، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا آئین ہے اور اس سے ہم IMF کو جو آج تک ہم نے قرض لیا ہے اس کا انٹرسٹ نہیں دیں گے اور جو اصل رقم ہے اس کو ہم انسٹالمنٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ IMF کو دے سکتے ہیں۔
اور دوسری جو چیز ہے، پاکستان کو اپنے ملک کے اندر چند چیزوں کے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ملک کا معاشی نظام بہتر ہو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ملک کی جو اکانومی میں ایک ایسا ادارہ ہے یا ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند کام کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں تو مائیکروسافٹ ہے، اسی طرح ان کی ایک کمپنی ہے ایپل ہے، اسی طرح جاپان کے اندر اگر دیکھ لیں تو ٹویوٹا ہے، کوریا کے اندر دیکھ لیں تو سامسنگ ہے، چائنا کے اندر دیکھ لیں تو ہواوے ہے، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹاٹا اور مہندرا ہیں، دبئی کے اندر جو ہے ایمریٹس ایئر لائن ہے، اور قطر کے اندر جو ہے قطر ایئر لائن ہے۔ تو یہ ساری جو ہر ملک کی ایک ایک کمپنی ہے، یہ اپنے ملک کے اندر اس کے معاشی نظام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں، یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ، جاپان، کوریا، یہ اس اپنی کمپنی کو بہت ساری فیسلٹائز کرتے ہیں تاکہ اس کی گروتھ زیادہ سے زیادہ ہو اور ملک کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسہ آئے اس کے ذریعے۔ اس کی ایکسپورٹ جب ہوتی ہے تو اس کے ذریعے جتنا بھی پیسہ ملک کے اندر آئے گا تو اس سے ملک کا معاشی نظام مضبوط ہوگا۔ تو اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ کم از کم ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے یا ایک ایسی کمپنی قائم کی جائے جو کہ پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے۔ جس طرح ہمارے پاس پاکستانی ایئر لائن ہے PIA، اگر ہم پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے اور PIA کو ایک لیول تک پہنچائے کہ PIA دنیا کی بیسٹ ایئر لائن میں سے کم از کم جو 5 بیسٹ ایئر لائنز ہیں ان میں سے بھی اگر آ جائے تو یہ پاکستان کے معاشی نظام کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، اس وقت دنیا کے اندر سب سے جو بڑی مارکیٹ ہے وہ اسلحے کی مارکیٹ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دنیا کی ایک طاقتور آرمی ہے اور ہمارے پاس الحمدللہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ ہم نے اپنا اسلحہ بھی بنایا ہے، پاکستان آرمی نے اپنے جہاز بنائے ہیں، JF-17 تھنڈر بنایا ہے، اس کے علاوہ جو ہے الخالد ٹینک بنایا ہے۔ تو پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ پاکستان آرمی دوسرے کاموں میں لگنے کی بجائے DHQ اور وہ PAF پاکستان ایئر فورس سوسائٹی اور ایسی چیزوں کے اندر لگنے کی بجائے پاکستان آرمی کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر اسلحے کی کمپنیاں مختلف جگہوں پر کھولی جائیں اور ان کے اندر ہر قسم کا اسلحہ تیار کیا جائے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر جہاز تک، یعنی کہ ہر قسم کا اسلحہ تیار کیا جائے اور اس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہو۔ جس طرح آج امریکہ اور دوسرے ملک جو ہیں وہ اسلحے کے بہت بڑے سپلائر ہیں، تو اسی طرح پاکستان جو ہے اسلحے کی پیداوار کے اندر اپنا نام پیدا کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان کے اندر ایک تو ہمارے ہاں اسلحہ ہوگا اور ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط کرے گا، اور دوسرا جو ہے اس سے ہمارے معاشی نظام میں بہتری آئے گی۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو چند چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی مارکیٹ ہے یہ دنیا کی 8ویں بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان کا آپ دنیا کی کسی کپڑے کی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو پاکستان کا کپڑا وہاں پر نظر آئے گا۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے اور ان کو فیسلٹائز کرنا چاہیے، ٹیکس فری جو ہے ٹیکسٹائل کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو پاکستان کا نمک ہے، پاکستان کا نمک جو ہے دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، وہاں سے آگے پیکنگ ہو کے وہ دنیا کے اندر مہنگے داموں میں بیچتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے رو نمک جو ہے وہ باہر بھیجنا، اس کی ایکسپورٹ، رو نمک کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائے اور پاکستان اپنا خود نمک جو ہے اس کو فلٹر کرے، اس کی پیکنگ کرے اور پاکستان خود جو ہے اس کو دنیا کے اندر سپلائی کرے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر کاٹن جو ہے، پاکستان کاٹن کے اندر ایک بہت بڑی پیداوار رکھتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کاٹن کی کاشت کو
اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ جو کاٹن کے کاشتکار ہیں ان کو فیسلٹائز کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے ان کے لیے سہولیات کو مہیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان چاول کے اندر پاکستان کا 10واں نمبر ہے دنیا کے اندر، تو چاول کی کاشت پہ خصوصاً توجہ دینی چاہیے، کیونکہ چاول جو ہے دنیا کے اندر جو ہے تقریباً آدھی دنیا جو ہے وہ چاول کھاتی ہے، تو دنیا کے اندر پاکستان کا چاول بہت مشہور ہے۔ آپ اگر مختلف باہر کے ملکوں میں جائیں گے تو پاکستان کا باسمتی جو ہے وہ بہت مشہور چاول ہے اور لوگ ڈھونڈتے ہیں پاکستان کا چاول، تو پاکستان کو چاول کے کاشت کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان سیمنٹ کی پیداوار کے اندر، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہے، ماؤنٹن کا علاقہ، تو پاکستان جو ہے وہ سیمنٹ کی پیداوار کے اندر 14واں بڑا ملک ہے دنیا کے اندر، تو اس کو اور بھی فیسلٹائز کرنا چاہیے اور پاکستان کا سیمنٹ جو ہے اس کو دنیا کے اندر جو ہے ایکسپورٹ کریں۔ تو ان چند چیزوں کو ہم کر کے انشاءاللہ پاکستان کے معاشی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب پاکستان کا معاشی نظام مضبوط ہوگا تو ڈالر جو ہے پاکستان میں سستا ہو جائے گا، تو اس سے پاکستان کا جو بڑا ہوا قرضے کا حجم ہے وہ چھوٹا ہو کے پاکستان کا قرضہ بہت تھوڑا رہ جائے گا، اور اسی طرح ہمارے لیے اصل رقم جو ہے IMF کو ادا کرنا آسان ہوگی۔ تو اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے جو کہ ملک اور قوم کا سوچنے والے ہوں۔